ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم بے شک جنتی اس نے اپنے دلچسپی کے مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے اور خوش ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں پلنگوں کے اوپر مسہریوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سایوں کے نیچے ان کے لیے اس جگہ میں اس جنت میں ہر طرح کے میوے ہیں وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ اور ہر چیز ان کو ملے گی جو وہ مانگے ہر منہ مانگی چیز ان کو ملے گی سلام قولا من رب الرحیم مہربان مالک کی طرف سے ان کو وہاں سلام کہا جائے گا صدق اللہ العظیم جنت کیسی ہے اور جنت کے مناظر کیسے ہیں اہل ایمان کی ترغیب کے لیے ان کی تشویق کے لیے ان کو شوق دلانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کا تذکرہ فرمایا تاکہ اہل ایمان کو شوق پیدا ہو
اور اس شوق کی وجہ سے وہ طمع، حرص اور لالچ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ جہنم سے اور جہنم کے عذابوں سے بچنے کی تڑپ اور جنت میں داخل ہو جانے کی امید اور لالچ اور حرص اور طمع، یہ دنیا کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور جس شخص کو یہ مل گئی اس کو ایمان کامل نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ خوف بھی لگا رہے کہ کہیں میں اللہ کے عذابوں کا شکار نہ ہو جاؤں، امید بھی لگی رہے کہ مجھے انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ یہ دونوں باتیں موجود رہیں تو یہ ایمان ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز مفقود ہو جائے تو گویا ایمان کے اندر نقص پیدا ہو گیا۔ صرف خوف رکھنا، ڈرتے رہنا، یہ بھی ایمان نہیں ہے، یا صرف امید رکھنا، خوف رکھنا ہی نہ، یہ بھی ایمان نہیں۔ ایمان ہے بین الخوف والرجاء۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خوف اور امید کی تشریح کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا کائنات کا ہر انسان اور ہر جن کو بخشا گیا ہے، صرف ایک شخص پکڑا گیا ہے، باقی سب بخشے گئے، صرف ایک شخص پکڑا گیا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک اکیلا پکڑا جانے والا کہیں میں نہ، سارے بخشے گئے، میں اکیلا پکڑا۔ لیکن اگر آسمان سے آواز آئے کہ ساری دنیا پکڑی گئی، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب پکڑے گئے، بس ایک شخص بخشا گیا ہے، تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہوں۔ اس قدر امید اور اس قدر خوف، جتنا زیادہ خوف اور امید کا لیول ہوگا وہی لیول ایمان کا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے جنت میں ایک محل دیکھا، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ محل ایک قریشی کا محل ہے، قریش کے ایک آدمی کا محل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید لگ پڑی کہ یہ میرا ہوگا، قریش کے ایک آدمی کا، تو مجھے امید لگ پڑی کہ میرا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس امید سے فرشتے سے پوچھا کہ وہ کہے گا تمہارا ہے، میں نے اس امید میں پوچھا کہ کس کا ہے یہ محل ہے؟ اللہ! تو امید اور خوف ایمان کا حصہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس امید پہ پوچھا کہ اس نے جو کہا ہے قریش کے ایک آدمی کا محل ہے، تو مجھے امید لگ پڑی کہ وہ میں ہوں گا، میرا محل ہے، تو میں نے پوچھ لیا کہ کس کا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت میں محل ایسے نہیں بنتے، بنانے پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے کہا تھا نا قریشی کا محل ہے، تو مجھے شوق پیدا ہوا تھا اس کے اندر جانے کا، لیکن جب میں نے سنا کہ عمر کا ہے تو میں رک گیا۔ فرمایا عمر تیری غیرت کا سوچ کے رک گیا کہ تو بڑا غیرت والا ہے، تجھے کہیں غیرت نہ آئے کہ میرے گھر میں میرے سے پہلے ہی کوئی گھس گیا۔ اللہ اکبر! فرمایا ورنہ میں اندر جانا چاہتا، میں نہیں گیا، اس لیے نہیں گیا کہ مجھے خیال آ گیا کہ عمر کو غصہ نہ آئے کہ میرے گھر میں کون چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، رو دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو آ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غیرت کروں گا، آپ سے غصہ کروں گا، آپ کے ساتھ میرا کیا غصہ، کیا غیرت، کیسی ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ امید اور خوف، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ
ساری سختیوں کا ذکر، موت سے لے کر جہنم تک کی سختیوں کا ذکر، وہ ہمیں خوف دلانے کے لیے ہے، ترہیب کے لیے ہے، انذار کے لیے ہے، اور جتنا جنت کے تذکرے ہیں وہ سارے کے سارے تبشیر کے لیے ہیں، امید دلانے کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے، تاکہ اہل ایمان میں شوق پیدا ہو۔ تو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا 2-3 جمعے پہلے، اور موضوع لمبا ہوتا گیا، بات مکمل نہیں ہو سکی، اور ساری تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اہل جنت جو اللہ کے مہمان بنیں گے وہ کس قدر معزز مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، جب وہ جنت میں جانے کے لیے وہاں پہنچیں گے تو کس طرح ان کے جنت کے دروازوں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور کس طرح جنت میں داخلے سے پہلے ان کا آپریشن ہوگا، اور آپریشن کر کے داخلی طور پر بھی ان کی صفائی روحانی طور پر بھی کر دی جائے گی، ان کے اندر کا میل کچیل نکال دیا جائے گا، اور باہر کے جسم کی بھی پلاسٹک سرجری ہو جائے گی، آپریشن ہو جائے گا، اور وہاں جس جسم کے ساتھ انسان داخل ہوگا اور جس روح اور قلب و ذہن کے ساتھ داخل ہوگا وہ نہ دنیا والا جسم ہوگا نہ دنیا والا دل ہوگا، دل بھی کامل، دماغ بھی کامل، اندر محض ہی کوئی نہیں، کسی کے ساتھ غصہ گلا ختم، جو کچھ دل میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہر طرح کا میل کچیل دلوں کا وہ نکال کے اللہ تعالیٰ آگے داخل فرمائے۔ اللہ پھر فرمایا وہاں جا کے جو ظاہری جسمانی طور پر بھی جردن مردن مکحلین داخل ہوں گے، نہ جسم پر کوئی بال ہوگا نہ چہرے پر کوئی بال ہوگا، سرمگی آنکھوں کے ساتھ، انتہائی خوبصورت شکلوں کے ساتھ، اور فرمایا قد بھی سب کے ایک جتنے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قد، ایسے سب کے قد بھی ایک جتنے، عمریں بھی ایک جتنی، سارے کے سارے 30 سال کے، ابناء 30 او 30 و 30، یا سارے کے سارے 30 سال کے یا 33 سال کے، بس اتنی عمر ہوگی، اور سارے ایک جیسی عمروں کے، ایک جیسے قد کے، ایک جیسی شکلوں والے، خوبصورت شکلیں لے کے، حتیٰ کہ فرمایا ان کے اخلاق بھی سب کے ایک جیسے ہوں گے، اخلاق بھی ایک جیسے، عادتیں ایک جیسی، لہذا وہاں پہ کوئی لغو بات تو ہوگی نہیں۔ قرآن کہتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ان کا ہوگا نا، چھینا جھپٹی بھی ہوگی، لیکن وہ شغل کے طور پر ہوگی، دلچسپی اور باہمی طور پر ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے طور پر ہوگی۔ فرمایا یتنازعون فیہا کاسن، ایک دوسرے سے جام چھینیں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، یتنازعون فیہا کاسن، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے، لیکن لا لغو فیہا ولا تاثیم، یہ کوئی فضول حرکت کے طور پر نہیں کریں گے، نہ ہی یہ گناہ کے طور پر ہوگا، بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف شغل لگانے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جنت میں داخلہ، اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی، اور پھر جنتیوں کے گھر کیسے ہوں گے وہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، پھر جنتیوں کے برتن کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، اور فرمایا سونے چاندی کے برتن ہوں گے۔ اور یہ سونا چاندی کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نہ سمجھیے کہ وہ سونا چاندی ہوگا، سونا چاندی اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اس سے برتر تصور ہی نہیں رکھتا، قیمتی سے قیمتی تصور جو انسان رکھتا ہے وہ سونے یا چاندی کا، لہذا اس کو بتا دیا گیا کہ یوں سمجھو کہ ایک پوری جنت، جیسے دنیا میں تھیم ہوتے ہیں نا، ایک پورا تھیم ہوتا ہے، اسی کے مطابق گھر، اسی کے مطابق پردے، اسی کے مطابق صوفے کے کپڑے، اسی کے مطابق بستر کی چادریں، اسی کے مطابق وہاں پہ وال ہینگنگز، لوگ ایک تھیمیٹک قسم کے گھر بناتے ہیں اور اپنے ایک تھیم کے تحت اس کی سجاوٹ کرتے ہیں۔ فرمایا وہاں بھی تھیم ہوں گے،
ایسی ہوگی کہ وہ پوری کی پوری جنت، اس کے برتن، اس کی چادریں، اس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور دوسری جنت ہوگی اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ سبحان اللہ، جنتان، بلکہ دو جنتیں، جنتان من ذہب، دو جنتیں ہوں گی جو سونے کی ہوں گی، سب کچھ سونے کا، آنیتہما وما فیہما، اس کے برتن بھی اور اس کے اندر کی ہر چیز ہی سونے کی، اور دوسری جنتیں فرمایا وہ ہوں گی من فضہ، وہ چاندی کی ہوں گی، اور چاندی کی ہر چیز ہی پھر چاندی کی ہوگی، یہ اس کا تھیم ہوگا، اس کا تھیم ہوگا۔ لیکن یہ چاندی کیسی ہے، یہ سونا کیسا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کے سونے چاندی جیسا نہیں، پکی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ کریم نے فرما دیا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو بنایا ہے، جو تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی شخص کے دل میں کبھی خیال بھی آیا ہے۔ تو سونے چاندی کو تو ہم نے دیکھا، سونے چاندی کا تو ہمیں خیال بھی آتا ہے، سونے چاندی کے بارے میں ہم نے سنا بھی، تو اس کا مطلب ہے وہ سونا چاندی نہیں ہوگا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہوگا۔ ذرا سی جھلک اللہ کریم نے وہاں دکھائی ہے سورۃ الدہر کے اندر، کہ فرمایا کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاندی کے ہوں گے برتن اور شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ اور چیز ہے، چاندی اور چیز ہے۔ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی چیز چاندی کی اور سونے کی بیک وقت کیسے ہو سکتی ہے۔ جو چاندی کی ہوگی وہ سونے کی نہیں ہوگی، وہ شیشے کی نہیں ہوگی، جو شیشے کی ہوگی چاندی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاندی کی، سونے کی، چاندی کی، شیشے کی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ہوں گے چاندی سے لیکن ہوں گے شیشے سے۔ پھر آگے وضاحت فرمائی کہ تم نہیں سمجھ سکتے، سبحان اللہ۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، ہوگی چاندی، چاندی ہی ایسی ہوگی جو شیشہ لگے گی، شیشے جیسی چاندی ہوگی۔ قواریر من فضہ، شیشہ ہی چاندی کا ہوگا، قواریر۔ اس کا مطلب ہے ہم سمجھ نہیں سکتے وہ کیا ہے۔ فرمایا قدروہا تقدیرا، بنانے والے نے اس کو بنایا ہی ایسے۔ یار مہربانی کریں گے بھائی اسپیکر والے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، پورا رمضان ہمارا خراب کیا ہے اسپیکر والے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر۔ اس سے اسپیکر سیٹ نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان۔ آئندہ جو میں اگر اسپیکر نے اس طرح کیا تو میں اس کو بند کر دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سونے چاندی کے برتن، بہترین لباس اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، اس کی بس ایک ایک جھلک ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ اور وہاں کے جو باغات ہیں یا وہاں کے درخت ہیں، اس کے بارے میں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، یا شاید یہ رہ گئی تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج کی رات جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی
ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور مختلف باتیں ہوئیں، آپس میں تعارف ہوا اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی، اور جب میں آنے لگا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، اور پیغام یہ دیا کہ اقرئ امتک منی السلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دے دیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بتا دیا، اور آج تک کتابوں میں محفوظ ہے، گویا رہتی دنیا تک اور رہتی دنیا تک کی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچے۔ فرمایا امت کو اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا ان الجنت طیبۃ التربہ، یہ جو جنت ہے نا اس کی مٹی بڑی پاک ہے، بڑی مزے کی جگہ ہے، طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، اور یہ بھی بتانا یہاں کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے۔ اب زمین اچھی ہو، پانی میٹھا ہو تو خیال تو فوراً کاشتکاری کا آتا ہے نا، کہ کاشتکاری کر لیں پھر وہاں باغ لگا لیں۔ پھر ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ اونچی نیچی جگہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا یہ بھی بتا دینا وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، میدان ہے کھلا، اونچی نیچی نہیں ہے، ہموار، بڑی شاندار جگہ ہے۔ یہ جا کے امت کو بتا دینا، لیکن ساتھ یہ بتا دینا کہ پودے وہاں پہ تم نے خود لگانے ہیں، باغ خود لگانا ہے، جگہ اللہ نے دے دی ہے، باغ خود لگانا ہے، لگے گا کیسے؟ فرمایا امت کو بتانا وَغِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اس سے جنت کے اندر پودے اور درخت لگتے چلے جائیں، درخت بنتے چلے جائیں، سبحان اللہ، باغ لگتے چلے جائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے یہ بھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ایک دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، فرمایا ایک دفعہ جب کوئی شخص کہہ دے، آپ کہہ دیں سب سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، فرمایا جب کوئی شخص ایک دفعہ کہہ دیتا ہے، فرمایا غرست لہو بہا نخلۃ فی الجنہ، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اب لگا لو جتنے باغ لگانے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک اور لگ گیا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک اور لگ گیا، تو پڑھتے جاؤ، باغات لگاتے جاؤ۔ اور فرمایا وہاں جو باغ لگیں گے نا وہ دنیا والے باغوں کی طرح کے باغ نہیں ہیں، ونس اگین، ایک دفعہ پھر ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ وہاں پہ جو کھجور کا درخت لگتا ہے وہ دنیا والے کھجور کے درخت کی طرح کا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے درخت تو تم نے دیکھے ہیں کیسے، جنت کا درخت کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ما من شجرۃ فی الجنہ، جنت کا کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے الا وساقها من ذهب، ہر ایک کا تنا جو ہے وہ سونے کا تنا ہے۔ اب سونے کے تنے والا درخت تمہیں کیسے سمجھ آتا؟ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ سونے کے تنے کا درخت کیسے ہوگا۔ سمجھایا یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں قیمتی سے قیمتی تصور اگر ہو سکتا ہے تو جنت کا درخت اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور لگتا کیسے ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لگ گیا درخت، الحمدللہ، الحمدللہ کہہ دیا ایک اور لگ گیا، سبحان اللہ کہہ دیا ایک اور لگ گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لگاتے جاؤ باغات جتنے لگانے،
سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ جو درخت ہیں اس کو دنیا کے درختوں پر قیاس نہیں کرنا. ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تنا جو ہے ہر ایک کا سونے کا الا وساقها من ذهب، ہر ایک کا تنا، کوئی درخت بغیر سونے کے تنے کے لگتا ہی نہیں ہے. اور جو تم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہہ کے یا سبحان اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے جو درخت لگاؤ گے وہ ہر درخت اس سے بہتر ہوگا جو تمہارا تصور ہے، اس سے بھی بہتر ہوگا. کتنا بڑا درخت ہوگا، کیا تصور ہو سکتا ہے؟ دنیا والے کھجور کے درخت سے تو بڑا ہی ہوگا نا. سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت ایسا ہے یا جنت کا ہر درخت ایسا ہے؟ جنت میں ایک درخت ایسا ہے یا جنت کا درخت ایسا ہوتا ہے؟ ان فی الجنت شجرۃ، ایک درخت ایسا ہے کہ یسیر الراکب الجواد المزمر السریع، کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑ سوار جس کے پاس گھوڑا بھی ہو، بہترین پالا ہوا گھوڑا، بہترین پالا ہوا تیز رفتار گھوڑا ہو کسی شخص کے پاس، اور وہ گھوڑا دوڑائے 100 عام، 100 سال گھوڑا دوڑائے، فرمایا ما یقطعها، وہ درخت کے سائے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہیں پہنچ سکتا. ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سائے میں نہیں پہنچ، درخت کا سایہ اتنا بڑا. بہترین پالا ہوا گھوڑا، بہترین سوار، اور فرمایا دوڑاتا جائے تیز رفتار، سر پٹ دوڑائے. اور کتنا دوڑائے؟ 100 عام، 100 سال دوڑائے. تو فرمایا ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہونا. وہ درخت لگتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے، وہ درخت لگتا ہے سبحان اللہ العظیم کہنے سے، وہ الحمدللہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے وہ درخت لگتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے بھی باغات لگا دے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے جنت اس نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم نے خود گوا دی اپنے ہاتھوں تو وہ الگ بات، اس نے تو دے دی. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے جب ان سے کوئی پوچھتا نا کہ پیپر میں نمبر کتنے آ سکتے ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو آپ کو 100 نمبر دے دیے پیپر میں سے، اب آپ نے اپنی مرضی سے اس میں سے ضائع کرنے جتنے مرضی کرنے. ہم نے تو 100 دے چھوڑے. آپ اپنی نااہلی کی وجہ سے، کم تیاری کی وجہ سے، کم محنت کی وجہ سے جتنے ضائع کرنے کر لو. ہم نے تو 100 دیے، تو اللہ نے تو جنت دے دی اور کچھ بڑا مطالبہ بھی نہیں کیا. بس یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. اللہ اکبر، شرک نہ کرنا، تو پھر آ جانا میں تمہیں جنت دے دوں گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یہی فرمایا تھا نا، بخاری مسلم کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا معاذ، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کر رہا تھا، آپ نے پوچھا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے کیا پتا، آپ کو پتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ حق ہے اللہ کا اپنے بندوں کا. اور فرمایا وحق العباد علی اللہ، پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اللہ فرمایا پھر بندوں پر، بندوں کا اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اس کا اللہ پر حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہ کرے. یہ بندے کا حق ہے اللہ پر. اور یہ بنتا کس لیے، اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ شرک نہ کرنا. اور یہ مطالبہ یہاں ہے، وہاں جا کے تو بڑے بڑے دعوے کریں گے مشرکین بھی
اور وہاں جا کے کوئی بات نہیں مانی جانی. یہاں موقع, یہاں تو ایک سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ 100 سال گھوڑا دوڑایا جائے تو اس کا سایہ نہیں کراس کر سکتا. تو اس سے بڑی نعمت اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ایسی نعمتیں یعنی تصور ہی نہیں آتا. یہ باغات کیسے ہوں گے؟ اور ایک درخت نہیں لگتا, کئی لگتے جاتے ہیں. ہزاروں میں پڑھ لو ہزاروں لگ جائیں گے, لاکھوں میں پڑھ لو لاکھوں لگ جائیں گے, کروڑوں میں پڑھ لو کروڑوں لگ جائیں گے. جنت کوئی چھوٹی ہے اللہ کی؟ اللہ جتنا مرضی لگا لو, لگاتے جاؤ. ایک حدیث میں فرمایا جنتی اب جنت کے اندر کیا کریں گے؟ رہیں گے, پلنگوں کے اوپر بیٹھا کریں گے اور مزے کیا کریں گے. بار بار مختلف جگہوں پہ فرمایا کام ہی کوئی نہیں ہوگا, کھانا پینا. اور کھانے پینے کے بارے میں نے بتا دیا تھا آپ کو گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں کہ کھانا اتنا وافر اور اتنا زیادہ جو چاہیں کھائیں. وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, یہاں فرمایا جو چاہیں گے جو مانگیں گے ملتا جائے گا, کھاتے جائیں گے. لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک ڈکار آئے گی, آلائش تو وہاں ہے ہی کوئی نہیں, بس ایک ڈکار آئے گی اور معاملات وہ سارے کے سارے پیٹ پھر خالی. ڈکار آئی یا پسینہ آیا, جوشان و رشحون, ایک ڈکار یا ایک پسینہ آیا پیٹ پھر خالی. اور پسینہ فرمایا دنیا والے پسینے کی طرح نہیں ہوگا, پسینہ ہوگا کل مسک کستوری کی طرح کا, بس اس میں سے خوشبو آئے, آلودگی تو ہے ہی نہیں. فرمایا اس کا کیا تم اندازہ کرتے ہو وہاں کی زندگی کا؟ وہاں پہ تو جو لوگ سانس لیں گے نا, سانس بھی سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ, یہ سانس ہوگی. سبحان سانس. فرمایا یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس, جس طرح تم سانس لیتے ہو اور سانس اندر جاتی ہے باہر آتی ہے, جنتی الحمدللہ اور سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ, یہ ان کا سانس ہوگا. جہاں سانس سبحان اللہ الحمدللہ, وہ جہاں برتن ایسے ہیں جہاں فرمایا وہاں ایک بازار بھی ہوگا. شاپنگ کرنے کے لیے بھی تو جانے کو دل کرتا ہے نا. فرمایا شاپنگ بھی ہوگی, بازار بھی ہوگا. مسلم شریف کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, فرمایا وہاں پہ ایک بازار ہوگا. ان فی الجنت لسوقا, ایک بازار ہے جنت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یاتونها کل جمعۃ, فرمایا ہر جمعے یہ شاپنگ کے لیے جایا کریں. اب ہر جمعے مسجد آتے ہیں نا, وہاں ہر جمعے شاپنگ ہوا کرے گی جنت کے بازار میں. سبحان اللہ. فرمایا ان فی الجنت لسوقا. اب یہاں تو ہم سمجھ نہیں سکتے بازار کیسا ہوگا, شاپنگ کیسی ہوگی. ہر چیز گھر میں میسر ہے, بازار میں کیا لینے جانا ہے؟ ہر چیز جب وہاں میسر ہے تو بازار میں کیا لینے جانا ہے؟ لیکن فرمایا کہ بس بازار ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم بازار جاتے ہیں, کھے مٹی کھا کے واپس آ جاتے ہیں. فرمایا وہاں پہ بھی کھے مٹی ہوگی. سبحان اللہ. یہی شاید سمجھایا ہے اس حدیث میں. جنتی جب بازار میں جائیں گے ان کو بھی مٹی پڑے گی, گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے. فرمایا فتحد ریح الشمال, شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی. فتحثو فی وجوہہم وثیابہم فی ثیابہم, ان کے چہروں کو اور ان کے کپڑوں کو سب کے اوپر وہ مٹی پڑ جائے. ظاہر آندھی چلے, آدمی بازار گیا ہوا ہو, آندھی چل پڑے تو پھر گرد و غبار تو پڑ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب بازار جائے گا, جنتی بازار جائے گا تو ہوا چل پڑے گی, اور ہوا چلنے سے اس کے کپڑوں کو اور اس کے چہروں کو گرد و غبار پڑ جائے گا. اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا, اس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہوگا. تھے پہلے ہی خوبصورت, دنیا کا گرد و غبار پڑتا ہے آدمی آلودہ ہوتا. فرمایا جنت کا گرد و غبار پڑے گا. فَيَزْدَادُونَ
جمالا، ان کا حسن و جمال پہلے سے بھی بڑھ جائے گا اور زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گا۔ فرمایا فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور پہلے اور تھے، اب حسن و جمال اور بڑھ گیا، یہاں گرد و غبار سے شاپنگ کر کے واپس آتا ہے، گھر آ کے پہچانا نہیں جاتا، وہاں بھی جائے گا نا، سبحان اللہ۔ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلِيهِمْ أَهْلُوهُمْ، فرمایا ان کے جو گھر والے ہیں وہ کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان فکروں کو، ان الفاظ کو الگ الگ بیان فرمایا ہے صرف ترغیب دلانے کی۔ فرمایا فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، وہ فقط وہ واپس آئیں گے، اور واپس بھی اس طرح آئیں گے وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، اس کیفیت میں واپس آئیں گے کہ حسین و جمیل ہوئے ہوں گے، پہلے سے زیادہ حسن و جمال بڑھا ہوا ہوگا۔ اب گھر والے آتے ہی دیکھیں گے، وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم یہ کیا ہو گیا، واللہ لقد ازدتم بعدنا حسنا وجمالا۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائی تھی، جامع کلام عطا فرمایا تھا، اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ حسن و جمال کا تذکرہ فرمایا ہے، 4 دفعہ تکرار ہے حسن و جمال۔ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، حسن و جمال بڑھ جائے گا، فرمایا پھر واپس لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کا حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا۔ فرمایا ان کے آگے سے گھر والے کہیں گے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، کہاں گئے تھے، ہمیں چھوڑ کے کہاں گئے تھے، ہمارے اکیلے اکیلے ہی حسین و جمیل بن کے آ گئے ہو۔ بعدنا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، ہمیں چھوڑ کر اکیلے اکیلے حسین و جمیل بن کے آ گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و جمال میں اضافہ صرف ان کا نہیں ہوگا جو شاپنگ کے لیے گئے ہوں گے، گھر والوں کو بھی حسن جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ فرمایا وہ کہیں گے وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ، تو تم ہمیں کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو تو دیکھو، انتم واللہ، تم بھی بعدنا قد ازددتم حسنا وجمالا، تم نے بھی ہمیں باہر بھیج کر پیچھے سے پتہ نہیں کیا کیا ہے، اپنے حسن و جمال میں اضافہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ حسن و جمال کا تذکرہ فرمایا، کیوں؟ ترغیب دینے کے لیے۔ فرمایا ایسی وہاں پہ نعمتیں، سبحان اللہ، کتنی نعمتیں، کس کس کا تذکرہ کریں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کوئی ہے کثرت، جدھر دیکھیں گے، جدھر نظر اٹھائیں گے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، لمبی چوڑی عالی شان سلطنت اور نعمتوں سے بھری، نعمتیں ہی نعمتیں، کس کس کا تذکرہ کریں۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں، عالی شان سلطنت، نعمتوں والی، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور ان کے جو لباس ہوں گے، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، موٹے اور باریک ریشم کے، لگتا یہ ہے عالیہم فرمایا ان کے اوپر والے لباس، اندر کوئی اور لباس ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے۔ فرمایا جو اوپر پہنے ہوں گے وہ سبز رنگ کے ریشم کے، دبیز ریشم کے، موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے، انہوں نے چوگے پہنے ہوئے ہوں گے، جنتیوں کا خاص لباس ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو کنگن پہنا دے گا چاندی کے۔ اب کنگن کا یہاں تصور نہیں ہے، وہ کیسے کنگن ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر ان کا رب جو ہے ان کو شراب طہور پلائے گا وہاں پہ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھا ہے کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پلائے گا، وہاں پہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمانا ہے، ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ غلمان پلائیں گے،
سورہ واقعہ میں جیسے فرمایا کہ غلام جو ہیں الغلمان جنت کے، وہ جگ پکڑ کے سرائیاں پکڑ کے پھرتے ہوں گے اور وہیں سے جنت کی نہر سے پکڑیں گے اور پلا دیں گے. اور بعض جگہ پہ فرمایا حوریں پلائیں گی، کہیں غلمان پلائیں گے کہیں حوریں پلائیں گی. اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں سورہ دہر میں جو فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا یہ سب سے زیادہ معزز اور اعلیٰ جنتوں والے ہوں گے. ان کو نہ غلمان پلائیں گے نہ حوریں پلائیں گی، ان کو رب خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ خود پلائے گا یہ لوگ یہ شراب طہور پی لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. موضوع آج بھی ختم نہیں ہوا. میں اس موضوع کو یعنی جنت کے منظر تقریباً مناظر ختم ہو گئے، لیکن میں اس طرف اپنی اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جنت ملے گی کیسی اور اس کی خوشخبریوں کی انتہا کیا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں بشرط زندگی بشرط توفیق الہی اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.